بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ آج سورج غروب ہوتے ہی چوں ہی مغرب کی نماز سے فارغ ہوئی، عشاء کی نماز کے وقت سے تھوڑا سا پہلے آپ کے لیے یہ کہانی ریکارڈ کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ ہے عشاء کا وقت، جب ساری دنیا پہ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عشاء کے معنی کیا ہیں؟ عشاء کے معنی ہیں رات میں چھا جانے والا اندھیرا۔ اسی اندھیرے اور اس میں چمکتے دمکتے ستاروں کے ساتھ اور اس پرسکون ماحول میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ دوسرے کلندر کی کہانی۔ اب دوسرا کلندر آگے آیا اور زمین کو بوسہ دے کر کہنے لگا کہ اے بی بی، میں بھی اندھا شروع سے نہیں ہوں۔ میری کہانی ایسی عجیب و غریب ہے کہ اگر کوئی سوئی کی نوک سے آنکھوں کے گوشوں میں لکھی جائے تو عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت کا باعث ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ میں بادشاہ اور بادشاہ زادہ ہوں۔ میں قرآن شریف کی 7 قراتوں سے واقف ہوں اور بہت سی اور کتابیں پڑھی ہیں اور عالموں سے بحث مباحثہ کیا ہے اور نجوم اور شاعروں کا کلام پڑھا ہے۔ سارے علوم میں مجھے اجتہاد کا درجہ حاصل ہے اور میرا ہم پلہ کوئی بھی نہیں۔ میرا خط تمام خوش نویسوں کے خط سے بہتر ہے۔ اس وجہ سے میں تمام شہروں اور ملکوں اور ان کے بادشاہوں میں مشہور ہو گیا۔ جب میری خبر ہندوستان کے راجہ تک پہنچی تو اس نے میرے باپ کے پاس پیغام بھیج کر مجھے بلوایا اور میرے باپ کے لیے شاہانہ تحفے تحائف بھیجے۔ میرے باپ نے 6 کشتیوں میں سامان بھر کر میرے ساتھ روانہ کر دیا۔ پورے 1 مہینے تک سمندر کا سفر کرنے کے بعد ہم خشکی پر اترے اور گھوڑوں کو کشتیوں میں سے نکالا اور 10 اونٹوں پر تحفے تحائف لاد کر روانہ ہو گئے۔ ابھی تھوڑی دور چلے تھے کہ ہم نے ایک غبار اٹھتا دیکھا جو پھیل کر چاروں طرف چھا گیا۔ ایک پہر دن چڑھے غبار ہٹا، اس میں سے 50 سوار شیروں کی طرح خون خوار اور ذرائع بختر پہنے نمودار ہوئے۔ ہم نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ بدو ڈاکو ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم محض چند لوگ ہیں اور ہمارے ساتھ ہندوستان کے راجہ کے لیے 10 اونٹوں پر تحفے تحائف لدے ہوئے ہیں تو وہ ہماری طرف بڑھے اور اپنے نیزے ہمارے سامنے کر دیے۔ ہم نے انگلیوں کے اشارے سے ان سے کہا کہ ہم ہندوستان کے مہاراجہ کے ایلچی ہیں، ہمیں نہ ستاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ نہ ہم اس کے ملک کے باشندے ہیں اور نہ اس کی رعایا۔ انہوں نے بعض غلاموں کو قتل کر دیا اور باقی بھاگ گئے۔ میں بھی زخمی ہو کر بھاگ نکلا۔ بدو مال اور تحفوں کے لوٹنے میں مشغول ہو گئے جو ہمارے ساتھ تھے۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کہاں جاؤں۔ پہلے تو میں بڑا آدمی تھا اور اب میں بالکل ذلیل ہو گیا۔ چلتے چلتے میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا اور صبح تک ایک غار میں پناہ لی۔ پھر چلتے چلتے ایک شہر میں پہنچا جہاں امن و امان تھا اور جو چہار دیواری سے محفوظ تھا۔ سردیاں وہاں سے گزر چکی تھی اور بہار گلابوں کو لے کر آ پہنچی تھی۔ شہر گلزار تھا اور اس میں نہریں بہہ رہی اور چڑیاں گا رہی تھی۔ وہاں پہنچ کر میں بہت خوش ہوا، کیونکہ میں چلتے چلتے اتنا تھک گیا اور غم سے میرا رنگ فک ہو گیا تھا اور میری حالت ابتر تھی، مگر میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کہاں جاؤں۔ یہاں تک کہ میں ایک درزی کے پاس سے گزرا جو اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب دیا اور مرحبا کہا اور خوش ہوا۔ اس نے مجھے دلاسا دیا اور میری غربت کا سبب پوچھا۔ میں نے سارا ماجرا اول سے آخر تک بیان کر دیا۔ اسے میری حالت پر بڑا افسوس ہوا اور کہنے لگا کہ اے جوان، اپنا حال کسی اور پر ظاہر مت کرنا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس شہر کا بادشاہ تیرے ساتھ بدسلوکی نہ کرے،
کیونکہ وہ تیرے باپ کا سخت دشمن ہے اور خون کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ پھر وہ کھانا لایا اور میں نے کھایا اور میرے ساتھ اس نے بھی کھایا۔ رات کے وقت ہم بات چیت میں مشغول رہے۔ اس نے اپنی دکان کی بازو میں ایک کوٹری میرے لیے مخصوص کر دی اور اوڑھنا بچھونا جس کی مجھے ضرورت تھی لے آیا۔ 3 روز مہمان رکھنے کے بعد اس نے کہا کہ کیا تجھے کوئی دستکاری آتی ہے جس کے ذریعے سے تو کما سکے؟ میں نے کہا کہ میں فقیہ، عالم، کاتب، حسابداں اور خوش نویس ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ تیری چیزیں ہمارے شہر میں بیکار ہیں۔ ہمارے شہر میں کوئی بھی شخص سوائے تجارت کے لکھنا پڑھنا تک نہیں جانتا۔ میں نے کہا کہ واللہ جن چیزوں کا میں نے تجھ سے ذکر کر لیا ہے ان کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اس نے کہا کہ اچھا، اپنی کمر باندھ اور کلہاڑی اور رسی لے کر جنگل سے لکڑیاں کاٹ لایا کر۔ اس سے تیرا کھانا پینا چلتا رہے گا جب تک کہ خدا تیری مصیبت دور کر دے۔ کسی سے یہ ذکر مت کرنا کہ تو کون ہے ورنہ وہ تجھے مار ڈالیں گے۔ پھر اس نے میرے لیے ایک کلہاڑی اور ایک رسی خریدی اور بعض لکڑہاروں کو بلا کر مجھے ان کے سپرد کر دیا۔ میں ان کے ساتھ روز جاتا اور دن بھر لکڑیاں کاٹتا اور سر پر لاد کر لاتا اور انہیں 8 دینار میں بیچتا۔ کچھ اس میں سے کھانے پینے میں صرف کرتا اور کچھ بچا رکھتا۔ 1 سال تک میری یہ حالت رہی۔ اس کے بعد ایک روز میں اپنے دستور کے موافق جنگل میں گیا اور ساتھیوں سے دور جا پڑا۔ اب کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نشیب میں بہت سے درخت اور لکڑیاں ہیں۔ میں اس نشیب میں اترا اور وہاں ایک موٹے درخت کی جڑ دیکھی۔ جب میں اس کے آس پاس کھودنے اور مٹی ہٹانے لگا تو میری کلہاڑی ایک تانبے کے حلقے پر پڑی اور چھن سے آواز آئی۔ میں نے مٹی ہٹائی تو دیکھا کہ وہ لکڑی کے تختے میں جڑی ہوئی ہے۔ جب میں نے لکڑی پر سے مٹی دور کی تو مجھے اس کے نیچے زینہ نظر آیا۔ میں زینے کے نیچے اترا تو وہاں ایک دروازہ دکھائی دیا اور میں اس میں داخل ہو گیا۔ اب میں کیا دیکھتا ہوں، ادھر ایک نہایت خوبصورت اور مضبوط محل ہے اور اس میں ایک نوعمر لڑکی بیٹھی ہوئی ہے جیسے ایک بیش بہا موتی، جسے دیکھ کر رنج و غم اور مصیبتیں دور اور ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ رخسار نرم نرم، چمکدار، صورت شکل ملی، کالے کالے بالوں کے بیچ میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ جب میں نے اس کی طرف نظر اٹھائی تو اس کے حسن جمال کو دیکھ کر اس کے خالق کے آگے سجدہ کیا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ تو کون ہے، انسان یا جن؟ میں نے کہا کہ انسان ہوں۔ اس نے پوچھا کہ تجھے یہاں کون لایا ہے؟ بولی میں یہاں 25 سال سے ہوں اور کبھی انسان کی شکل نہیں دیکھی۔ اس کی گفتگو میں شیرنی تھی اور میں دل و جان سے اس پر قربان ہو چکا تھا۔ میں نے کہا کہ اے میرے آقا، میری خوش وقتی مجھے یہاں لائی ہے تاکہ میرا رنج و غم دور ہو جائے۔ اب میں نے اپنا سارا ماجرا اول سے آخر تک بیان کر دیا۔ اسے میرے حال پر ترس آیا اور رونے لگی اور کہا اب دوسرا قصہ میرا سن۔ میں افتیاموس بادشاہ کی بیٹی ہوں جس کی حکومت جزیرہ آب نوس پر ہے۔ اس نے میری شادی میرے چچیرے بھائی سے کی تھی، لیکن پہلی ہی رات مجھے ایک دیو جن کا نام جرجیس بن رجموس ہے اور جو ابلیس کا خالہ زاد بھائی ہے چرا کر اڑا لایا اور اس مکان میں اتارا اور ساری ضروری چیزیں یہاں لا کر رکھی، مثلاً پوشاک، زیور، کپڑے، خانہ داری کی چیزیں، کھانا پینا وغیرہ وغیرہ۔ ہر 10ویں روز ایک بار وہ یہاں آتا اور ایک رات رہ کر چلا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے خاندان کی مرضی کے خلاف مجھے لیا ہے۔ اس نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب کبھی دن میں یا رات میں کوئی ضرورت پڑے تو میں ان 2 سطروں پر ہاتھ پھیروں جو اس گولے پر لکھی ہوئی ہیں، اور ہاتھ پھیرنے کے ساتھ میں اسے اپنے پاس دیکھوں گی۔ اسے گئے آج 4 دن ہوئے ہیں اور اس کے آنے میں ابھی 6 دن باقی ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تو 5 روز یہاں ٹھہرے اور اس کے آنے سے 1 روز پہلے چلا جائے؟ میں نے کہا کہ ہاں، کاش کہ یہ خواب سچا نکلے۔ وہ میرے مارے خوشی کے اٹھ کھڑی ہوئی
اور میرا ہاتھ پکڑ کر ایک محراب دار دروازے سے ہوتی ہوئی ایک نہایت عمدہ اور نفیس حمام میں پہنچی۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے غسل کیا اور باہر آ کر ایک دیوان پر وہ بیٹھ گئی اور مجھے اپنے پہلو میں بٹھا لیا اور مشک آمیز شکر کا شربت لائی اور مجھے پلایا۔ پھر اس نے کہا کہ ذرا سو جا، آرام کر لے کیونکہ تو تھکا ہوا ہے۔ اچھا میری آقا، اب میں سو گیا اور مجھے یاد نہیں کہ کیا ماجرا گزرا اور میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ میرے پاؤں دبا رہی ہے۔ میں نے اسے دعا دی اور تھوڑی دیر ہم بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اس نے کہا کہ خدا گواہ ہے کہ میں بڑی پریشان ہو رہی تھی کیونکہ 25 سال سے میں یہاں زمین کے نیچے اکیلی ہوں اور کسی سے بات چیت کرنے کا موقع تک نہیں ملتا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تجھے میرے لیے بھیجا۔ پھر اس نے پوچھا کہ اے جوان، تمہیں کس چیز کا شوق ہے؟ میں نے کہا جیسی تمہاری مرضی۔ اے جوان، تجھے شراب سے بھی شوق ہے؟ میں نے کہا کہ تیری مرضی۔ وہ نعمت خانے میں گئی اور ایک مہردار پرانی شراب کی بوتل لے آئی اور پھول پتیاں سجائیں اور یہ اشعار پڑھنے لگی۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ تم آنے والے ہو تو ہم اپنے دل کا سکون اور آنکھوں کی سیاہی راہ میں بچھا دیتے اور ہم اپنے چہروں کو فرش بنا دیتے تاکہ ہم تمہیں دیکھیں اور تم ہماری پلکوں پر چلو۔ جب وہ یہ اشعار پڑھ چکی تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کی محبت میرے دل میں جاگزیں ہو چکی تھی اور میرا رنج و غم دور ہو چکا تھا۔ اس جیسی حسین لڑکی میں نے عمر بھر نہ دیکھی تھی۔ دوسرے روز دوسرے پہر تک ہم نے خوب باتیں کی۔ پھر مجھے اپنی خبر ہی نہ رہی اور چلتا اور جھومتا جاتا۔ میں نے اس سے کہا کہ اے پری جمال، اٹھ، میں تجھے زمین کے نیچے سے نکال کر اس دیو سے نجات دوں گا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ قناعت کر اور چپ رہ۔ 10 دن میں 9 دن تیرے ہیں اور 1 دن دیو کا۔ میں نے کہا کہ میں ابھی اس گولے کو توڑ ڈالتا ہوں جس پر نقش بنا ہوا ہے۔ دیو کو آنے دے، میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ میں دیووں کے قتل کرنے کا عادی ہوں۔ جب اس نے میری باتیں سنی تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور کہنے لگی کہ خدا کے لیے ایسا نہ کر، اور یہ شعر پڑھنے لگی، جس چیز میں تیری ہلاکت ہو اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھ۔ جب وہ یہ شعر پڑھ چکی تو میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور گولے پر زور سے ٹھوکر ماری۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی نظر آئی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ اے میرے پیارے ساتھیو، یہ کہانی یہاں ختم کرتے ہیں۔ اگلی رات میں پھر آؤں گی آپ کے پاس 13ویں رات کا قصہ لے کر۔ اجازت دیجیے اسما تیمور کو۔ بہت خیال رکھیے گا اپنا۔ السلام علیکم۔